کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم دے کر انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر الانسان کا لفظ آیا ہے تو الانسان سے مراد تمام لوگ ہیں، تمام انسانیت ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی بزنس مین ہو، چاہے کوئی روڈ پہ کام کرنے والا ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی تہجد گزار ہو، چاہے کوئی نہ تہجد گزار ہو۔ تو یہاں تمام انسانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو اس گھاٹے سے نکلنے والے لوگوں کے بارے میں اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 صفات کو بیان کیا۔ اگر ہم ان 4 صفات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی نفع میں ہے۔ اگر کوئی انسان ان 4 صفات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، نمبر 1 سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی بتائی۔ اگر ہم کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی بنیاد نہیں بنائیں گے تو وہ عمارت اگر ہم کھڑی کریں گے تو وہ گر جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب اگر کوئی انسان ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، اگر وہ تہجد پڑھے، اگر وہ نمازیں پڑھے، اگر وہ زکوٰۃ دے، اگر وہ فرض نمازوں کو پڑھے، اگر وہ حج کرے، اگر وہ عمرہ کرے، اگر اس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کے سب اعمال جو ہیں یہ خالی ہیں۔ کل بروز قیامت انہیں ان اعمال کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ ایمان لانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، تمام ملائکہ پر، روز آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، تمام پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں کا، تمام احکامات پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ اور ہم نے مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ ان تمام چیزوں پر جب ہم ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ نمبر 1 ایمان، ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل جو ہے کل بروز قیامت اس کے لیے اجر و ثواب نہیں لکھا جائے گا، وہ خالی رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل، درست عمل۔ اگر ہمارے عمل نیک نہیں ہوں گے تو ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اور ہم گھاٹے میں رہیں گے۔ تو انسان اگر نیک عمل کرے گا تو وہ نفع میں ہے، اگر وہ درست عمل کرے گا تو نفع میں ہے، اگر اس کے عمل درست نہیں ہے تو پھر وہ گھاٹے میں چلا جائے گا۔ نمبر 2 صفات کے اوپر نیک عمل کے بارے میں، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا۔ صرف نمازیں پڑھنا ہی نیک عمل نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور چوری کرنا شروع کر دیں تو ایک عمل آپ کا درست آیا، دوسرے میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ تو اس وجہ سے ہر طرح کا درست عمل انسان کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اپنے اوپر جاری کرنا ہے۔ ہر انسان کا ہم نے خیال کرنا ہے، غرباء و مساکین مسلمانوں کا خیال رکھنا ہے۔ کسی انسان کی دل آزاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ آپ کے زبان سے نکلا ہوا کوئی ایسا لفظ کسی انسان کی دل آزاری کا باعث نہ بنے۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ ایک دوسرے کو آپس میں حق کی تلقین کرنا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں عمرے کرتا ہوں، میں نیک عمل کرتا ہوں، میں حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہوں، تو باقی کوئی بھی انسان جو ہے وہ جدھر مرضی ہے جائے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی لین دین نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ جبکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لیکن خود نیک عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی ان نیک اعمال کی، نیک عمل کی تاکید کرے، نیک کاموں کی طرف لے کے آؤ۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ اگر آپ کے پاس دین اسلام کی کوئی تعلیم ہے تو آپ اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، محلے داروں کو، جاننے پہچاننے والوں کو ان دین اسلام کا درس دیں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کا علم ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہے، اسی طرح نمازوں کے مسائل کا علم ہے، اسی طرح دین اسلام میں زندگی گزارنے کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کے جو اصول ہیں، اگر آپ کو ان کے بارے میں علم ہے تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ وہ دوسروں تک بھی اس درس کو پہنچائیں، تبلیغ ان تک بھی لے کر جائیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا۔ اب یہاں علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ نصیحت کرنے سے مراد یہ، تاکید کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر درد رکھیں، کسی دوسرے انسان کا درد رکھے انسان، کہ اس انسان کو اگر ہم یہ نیک عمل بتائیں گے تو میری طرح یہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر نہیں بتائیں گے تو یہ گناہگاری کے زمرے میں آ کر جہنم میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس برائی والے عمل کو اس سے چھڑا کے اسے نیک عمل کی طرف لے کے آنا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک یقینی اور حقیقی درد ہو، تو اس درد کو ہم رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس انسان کو نیک کاموں کی طرف لے کر آئیں۔ اور اسی طرح جب انسان نیک عمل کرے گا یا نیک عمل کا درس دے گا کسی دوسرے انسان کو، جب نیک عمل کا درس دے گا تو ظاہر ہے ان میں مشکلات آئیں گی۔ آپ کسی کو نیک عمل کا درس دیں گے تو وہ آپ کو آگے سے غصہ کر کے چلا بھی جا سکتا ہے آپ کے آگے سے، اور اسی طرح آپ کے بارے میں آپ اس کو درس دیں گے تو وہ آپ کے بارے میں برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو وہاں آپ نے وتواصوا بالصبر رکھنا ہے، وہاں پر صبر رکھنا ہے۔ پھر وہاں جب مشکلات کی وجہ سے آپ کا دوست پریشان ہو تو آپ اس کو صبر کی تلقین کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں، صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے صحابہ کرام نے کن مشکلات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے، دین اسلام کا درس دیتے رہے۔